اللہ تعالیٰ نے جو موقع جو وقت رمضان المبارک کے مہینے میں دیتے ہیں، میرے دوست و بزرگوں، اب بتائیے کہ ایسا موقع، ایسا وقت جو 20 روزے ہمارے گزرے ہیں، ہمارا سر درود شریف اللهم صل وسلم دائما ابدا على رسولك خير الخلق كلهم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو 20 دن جو گزرے ہیں ہمارے، میرے دوست و بزرگوں، اس سے اچھا موقع اور اس سے اچھا وقت اللہ کو منانے کا، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کا، 11 مہینے کی جو منمانی جی چاہی زندگی ہم نے گزاری ہے، اللہ کے سامنے رکھ کر توبہ استغفار کرنے کا ایک بڑا ہی مبارک مہینہ تھا، ایک بڑا ہی مبارک 2 عشرے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ بتا کہ کروڑ لاکھوں سینکڑوں مسلمانوں نے یہ وقت بتا کہ جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے نکال دیا ہے۔ اگر ہم اپنا سر میرے دوست و بزرگوں مار کر بھی پھوڑ لیں تو وہ 20 روزے پھر سے واپس آنے والے نہیں ہیں، پھر سے وہ 19 روزے میرے دوست و بزرگوں ہرگز واپس آنے والے نہیں ہیں۔ گزر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، میرے دوست و بزرگوں جو وقت چلا گیا ہے وہ آتا نہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے جو 20 روزوں کی جو ہے قدردانی کی ہے، روزے رہے، تراویح پڑھی، مبارک ہے ان کے لیے رمضان کا مہینہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بڑے رحیم و کریم ہیں، اتنے رحیم و کریم ہیں کہ جن لوگوں نے واقعتاً نافرمانی کی ہے، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر بندے کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہے، گنہگاروں کے ساتھ بھی ہے، سب کے ساتھ ہے۔ لیکن بہانہ ڈھونڈتی ہیں میرا بندہ میری طرف آئے اور میری رحمت اس کو لپیٹ لے۔ اللہ، وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا سیاہ کار کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا بتا کہ اللہ کا نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اگر میرے قریب ہو جائے۔ ہاں، رمضان مبارک کے 11 مہینے گزارا نافرمانی کے ساتھ، رمضان مبارک کا مہینہ دیا، ہو سکتا ہے پہلا عشرہ غفلت کے ساتھ گزارا ہو، دوسرا عشرہ غفلت کے ساتھ گزارا ہو، ابھی موقع ہے، ابھی چانس ہے، ابھی وہ وقت ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، اللہ کی مغفرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ ہر ہمیشہ بندوں کے ساتھ ہیں، بتائیے، ہر ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہر ہمیشہ ہیں۔ وہ گنہگار بندہ ہیں لیکن انتظار میں ہیں کب میرے طرف متوجہ ہو میں اس کے گناہ معاف کر دوں، کب وہ توبہ کرے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ ایسا نہیں کہ چلو صاحب 20 دن تو گزر گئے تو میں ڈیفینیٹ ضرور میں جہنمی ہوں، اپنے آپ کو طے کر لیا۔ کہاں ہم نے روزے رہے، کہاں تراویح پڑھی، کہاں ہم نے رمضان المبارک کی قدردانی کی۔ انہوں نے طے کر لیا، اس آدمی نے طے کر لیا کہ میں جہنمی ہی ہوں، میں دوزخی ہوں، میں گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، اللہ کی رحیم و کریم ذات آج بھی ابھی بھی انتظار میں ہے۔ میرا بندہ دل سے وہ دل کو شرمندہ کرے میرے سامنے، وہ شرمندہ ہو جائے، وہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو جائے، اور بتا کہ جو ہے اس کے جسم میں وہ رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ بتا کہ جس طریقے سے بولتے ہیں نا کانٹے، میرے جسم میں کانٹے نکل رہے ہیں، وہ خدا کے خوف سے اس کے جسم میں وہ کانٹے نکلے، خدا کے خوف سے اس کا دل رونے لگے، خدا کے خوف سے وہ شرمندہ ہو اپنے گناہوں سے، اپنے 20 دن سے شرمندہ ہو۔
اللہ کی قسم میرے دوستوں بزرگوں وہ طے کر لے کہ انشاءاللہ جو روزے باقی ہیں، جو بتا کہ جو وقت باقی ہے رمضان کا، میں پورا کروں گا۔ سچے دل سے اگر توبہ کر لیتا ہے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کی قسم بتا کہ اللہ کی رحمت اس کے قریب ہو جائے۔ لیکن ارادہ نہیں ہے، بقیہ جو 10 دن ہیں اسے روزوں کے ساتھ گزارنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ اللہ کے قریب ہونے کا ارادہ نہیں کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیں میرے دوستوں بزرگوں، پھر اللہ اس کی رحمت کیسے اس کے سامنے قریب ہوگی؟ اللہ کی رحمت انتظار میں ہے کہ میرا بندہ 20 دن غفلت میں گزار دیا، بغیر روزوں کے گزار دیا، بغیر تراویح کے گزار دیا۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہے، برے لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ وہ بندہ وہ بندی اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، آج بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ یا اللہ ابھی جو 10 دن باقی ہیں، اے اللہ میں بڑی غفلت کے ساتھ گزارا ہوں، میں بڑی سستی کے ساتھ گزارا ہوں، ناقدری کے ساتھ گزارا ہوں، لیکن یہ رمضان جو گزر گیا، 20 دن میرے گزر گئے، اے پروردگار لیکن میں شرمندہ ہوں۔ بچے میرے سامنے روزہ تھے، بوڑھے میرے سامنے روزہ تھے، بیمار میرے سامنے روزہ تھے، آپریشن والے میرے سامنے بتا کے روزہ تھے۔ ارے 80 سال کے بوڑھے جن کے ہاتھ لرزتے ہیں، جن کے پیر لرزتے ہیں، میں جوان تھا، میں طاقتور تھا، میں صحت مند تھا، بتا کہ افسوس میں نے کیسے گزار دیا۔ ابھی جو 10 دن باقی ہیں، اے اللہ میں توبہ استغفار کر کے وہ 10 دن میں ضرور بتا کے روزوں کے ساتھ گزاروں گا، ایک ایک لمحہ اس کی قدردانی کے ساتھ گزاروں گا، مسجد کی چوکھٹ پہ آؤں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، میں توبہ استغفار کروں گا۔ اے پروردگار تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اے پروردگار بتا کہ تیری رحمت تو نے لاکھوں کو بخشا ہے، گنہگاروں کو بخشا ہے، سیاہکاروں کو بخشا ہے۔ بتا کہ جو ہے کیسے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتا کہ زندہ درگور کرنے والے لڑکیوں، جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کرتے تھے صحابہ ایمان لانے سے پہلے۔ بتا کہ 100 آدمیوں کو انہوں نے قتل کیا، مال لوٹا، زمینات لوٹے، ایسوں کو اللہ کے سامنے قریب ہونے پر اللہ نے معاف کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں وہ اللہ کی شان دیکھیے۔ بتا کہ دنیا والے ایک غلطی پر ناراض ہوتے ہیں، دوسری غلطی پر اور زیادہ ناراض ہوتے ہیں، تیسری غلطی پر تو انتہائی ناراض ہوتے ہیں، اور اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ میرے دوستوں بزرگوں بتا کہ سلام کرنا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے، اپنے محلے میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھیے وہ اللہ کی وہ ذات وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، کسی اور مخلوق کی طرح نہیں ہے، وہ ذات وراء الورا ہے، وہ معاف کرنے کی ذات ہے، وہ رحمت سے لپیٹنے کی ذات ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جو حضرات بتائے کہ ابھی تک ناقدری سے گزارے ہیں، انشاءاللہ جو 10 دن بچے ہیں یاد رکھیے توبہ استغفار کے ساتھ صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیے۔ اے اللہ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں ارادہ کرتا ہوں آج کے جو 10 دن ہیں وہ پوری پابندی کے ساتھ گزاروں۔ لیکن توبہ کرنا چاہیے نا میرے دوستو، ارادہ ہونا چاہیے نا۔ الحمدللہ دیکھیے جو 20 روزے گزرے ہیں، ذرا دیکھیے کہ کون کون سے کتنے بیمار ہو گئے، کتنے لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے۔ کہیں ہاسپٹل میں جا کے دیکھیے حضرت روزوں کی وجہ سے بتائے کہ اس ہاسپٹل میں 100 آدمی ایڈمٹ ہوئے بھوک کی وجہ سے، کہیں 150 آدمی، کہیں 50 آدمی، کہیں 20 آدمی، پورے ہندوستان نہیں بتا کہ پوری دنیا کے ہاسپٹلوں میں چلے جائیے میرے دوستوں بزرگوں، روزے کی وجہ سے بتا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، فلاں آدمی جو ہے بھوکا بھوکا تڑپ کے چیخ کے مرا، پیاس پانی کر کے مرا۔ بتا کہ روزے کی وجہ سے 100 آدمی اس ہاسپٹل میں، 50 آدمی اس ہاسپٹل میں بیمار ہیں۔ میرے دوستوں کو ایک مثال آپ نہیں دے سکتے، ہاں یہ مثال آپ کو ضرور ملے گی کہ کھا کھا کے مر گئے۔ حضرت تک کھا لے نلڈے تک، دم نہیں چڑھیا، اٹیک ہو گیا۔
कैसा मर गए हजरत लोग। अरे मैं बोला भाई ज़्यादा खानों को देखो खाओ तो 2-2 3-3 बिरयानी मारता रहे, सांस ही चैन क्या, अब ऑक्सीजन दिया जा रहा। मेरे दोस्तों, भूखा रहने वाला नहीं मरता। और बताए कि जो अल्लाह की मोहब्बत में भूखा रहे, उसे वो मर जाए, वो खत्म हो जाए, वो बीमार हो जाए, वो दुबला हो जाए, वो हॉस्पिटल चले जाए। अरे लोगों की मोहब्बत में कितने लोग बताए कि खाना नहीं खा रहे। एक लड़की से मोहब्बत हो गई, उस बताए कि वो लड़की फोन नहीं करती, बात नहीं करती, बताए कि जो है जिसकी वजह से नौजवान खाना नहीं खा रहा है। बताए कि बेहतरीन खाने हैं, माँ तरस रही है, बाप तरस रही है, नहीं बताए कि जो है खाना नहीं खा रहा है, कोई चीज़ उसे अच्छा नहीं लग रही है, कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। अरे दूसरों की मोहब्बत में भूखे रहते हो, परवरदिगार की मोहब्बत में भूखे रह जाए, मर जाए, कितनी अफसोस की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। परवरदिगार, अरे वो परवरदिगार, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह का शुक्र है कि रोज़े किसके हैं मालूम? अमेरिका में 19 घंटे का रोज़ा, कहीं 17 घंटे का रोज़ा, और धूप यहाँ से 2 वक्ती 3 वक्ती धूप, बगैर एसी के आप निकल ही नहीं सकते। अरे मेरे दोस्तों, 19 घंटे का रोज़ा, और हमारा 2 मिनट देर हो गए तो मौसम साहब का ही बुलाओ जी, बिस्मिल्लाह बोले नहीं क्या भी, इंतज़ार में ही। मौसम साहब रोज़ा लग गया क्या? 2 मिनट को परेशान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 19 घंटे का रोज़ा, 18 घंटे का रोज़ा, और रोज़े की करामतें देखिए, रोज़ों के अनवारात देखिए, रोज़ों के बरकतें देखिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब तक आए एक आदमी 2-2 3-3 लीटर पानी पी लेता। सच बोलो हजरत, 2-2 3-3 पानी लीटर पीना। आपके घर में बच्चे भी रोज़ा रहेंगे, कभी बच्चों ने पानी मांगा? पहलवान को तो छोड़िए, अरे 70 साल 80 साल के बूढ़े हैं, उन्होंने भी पानी नहीं मांगा, और दूसरे टाइम पर बाटला बाजू छती, बाटल पर बाटल, जूस पर जूस, शरबत पर शरबत। हाँ, कभी वो दुकान करने गए, ज़राफ़त में शरबत पी लिया, बहुत धूप है, हाँ ज़रा मारेंगे चलवा, वो बेकरी करने ज़रा मारेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो भी परेशान हो जाती, शरबतां वाले भी। अरे ये क्या है, ये कैसे रोज़ेदार हैं कि 15 बार आपको बता के जो है हमारे यहाँ पानी पीता, शरबत पीता, लेकिन बता के कि ये एक मुसलमान बता के जो है जो रोज़ा रखने वाला है, अरे ऐसी धूप में आके किसी ने आकर शरबत नहीं पी। ये रोज़े की करामात हैं, ये रोज़ों के मेरे दोस्तों बरकतें हैं, ये रोज़ों के अनवारात हैं। बता कि आदमी ऐसी धूप में, ऐसी प्यास में उसे पानी याद नहीं आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौका दिया, ये हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अल्लाह रमज़ानुल मुबारक के महीने में बंदों से चाहते हैं कि शैतान का, रब का और शैतान का जो मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये आमना सामना है, कि शैतान अल्लाह के सामने कहता है, ऐ परवरदिगार, मैं तेरे बंदों को जहन्नम में ले जाके रहूँगा। अल्लाह कहते हैं, मेरे बंदे अगर वो माफ़ी मांगे, अगर वो शर्मिंदा हो जाए, मैं माफ़ करता रहूँगा, मैं बहकाता रहूँगा, हर कदम बहकाऊँगा, हर सांस बहकाऊँगा, हर बता के हर सांस के हर ख्याल में उसे रास्ता भटकाऊँगा। अल्लाह कहते हैं हर कदम तौबा का दरवाज़ा उसे खोल दिया जाए, हर सांस तौबा का दरवाज़ा खुला है, हर कदम बता के तौबा का दरवाज़ा खुला है। वो मेरा बंदा है, अगर वो मुझसे थोड़ा नदामत करती है तो बता कि मेरी रहमत उसे समेट कर उसे माफ़ कर देती है। तो मेरे दोस्त बोलो, रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह ने इसलिए दिया कि शैतान को कैद कर दिया। 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए,
کسی نبی کے قوم کو ان کے قوم کی عبادت کی حفاظت کے لیے شیطان کو بند نہیں کیا. پوچھ لیجئے، کبھی سنے ہیں آپ؟ لیکن آقا مدنی تاجدار مدینہ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کتنا خیال ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ امام الانبیاء کا صدقہ ہے، یہ سرور کونین کے امتی ہونے کا صدقہ ہے. میرے دوستو بزرگوں، بتائے کہ اللہ کتنے بتائے کہ جو ہے خیال کرتے ہیں حضور کے امت کا. حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ نے شیطان کو بند نہیں کیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو بتائے کہ عبادت کے لیے شیطان کو بند نہیں کیا. کسی قوم کے کسی نبی کے قوم کو شیطان بند نہیں کیا. لیکن میرے دوست لوگوں، قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. بتائے کہ میرے دوستوں بزرگوں، اس امت کے لیے اللہ نے کہا، اے میرے بندو، اے میرے نبی کے امتیوں، تم کو شیطان بہکاتا ہے، شیطان راستہ بتا کے جو ہے بھٹکاتا ہے، بڑے خیالات ڈالتا ہے. بتا کہ 11 مہینے بتا کہ تم کو بہکایا ہے. یاد رکھو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں جہنم میں بھیجوں. میرے نبی کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ حضور میرے حبیب کی امت جہنم میں جائے گی تو میرے حبیب کے دل کو درد ہوگا، دکھ ہوگا. میں بتا کہ جو ہے مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے نبی کا دل دکھ ہے، مجھے پسند نہیں. جاؤ ایک ایسا مہینہ دیتا ہوں، اگر وہ مہینے میں روزے رہے، استغفار پڑھے، توبہ کرے اور مسجدوں میں آئے اور زندگی بدلنے کا ارادہ کرے، جاؤ بتا کہ میں شیطان کو بھی قید کر دیتا ہوں. کوئی موقع ہی نہ ملے کہ شیطان کو بہکانے کا، تو اللہ نے شیطان کو قید کر دیا. پہلی چاند رات کو فرشتوں نے جکڑ لیا شیطان کو، اور بتا کہ جو ہے میرے دوست کو گلے میں توق ڈال کر سمندر میں پھینک دیا. اب لوگ کہیں گے حضرت سمندر میں 1 مہینہ مرگا ہی نہ شیطان، اس کی عمر قیامت تک ہے. نہیں حضرت، انہیں مرگا رنگا چھوڑو. میرے دوست بزرگوں، شیطان آگ سے بنا ہے اور اس کو تکلیف جو ہے ٹھنڈی سے ہوتی ہے. تو سمندر میں پھینک دیا گیا، اب کپ کپا رہا ہے، بتا کہ بل بلا رہا ہے. کیا نبی کی امت ہے، کبھی کسی نبی کی قوم کو مجھے کہیں قید نہیں کیا گیا. ہائے ہائے، اب وہ تڑپ رہا ہے، بل بلا رہا ہے. میرے دوستاں سب میرے ہاتھ سے چھڑ گئی نا. بتا کہ جو ہے کہاں چلے گئے میرے دوستاں، کہاں پورے جنت میں چلے گئے کہ میرے دوست بزرگوں. بتا کہ جب شیطان کو قید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم میرے دوست لوگ رمضان المبارک کی قدردانی نہ کریں تو بتائیے شیطان جب چھٹ کے آئے گا، عید کا چاند نظر آئے گا تو میرے دوست کو شیطان کو چھوڑ دیا جائے گا. اب دیکھے گا، ہائے ہائے، مجھے قید کر کو بھی تمہیں روزہ نہیں رہے، مجھے قید کر کو بھی تمہیں نمازہ نہیں پڑھے، تمہیں قید کر کو بھی شراب نہیں چھوڑے، اے مجھے قید کر کو بھی تمہیں جوا نہیں چھوڑے، پھر منجے کہ تو لعنت بھیجتے تھے. ہائے ہائے، اس سے اچھا موقع تم کو نہیں ملتا. اب 11 مہینے میرے حوالے ہیں. یاد رکھو، تم رمضان ہی میں تمہیں اللہ کو نہیں ڈرا تو وہ کون سا وقت تھا تمہیں ڈرنے کے لیے؟ میں بھی نہیں تھا، اور اس ماحول تمہیں ملا تھا. مسجدوں میں ٹوپی، جھبا، داڑھی اور ماشاءاللہ نمازی، پرہیزگار، دیندار، اللہ والے، مسجد بھر بھر کے، گلی کوچے بھر بھر کے، وہ ماحول جو غیر دیکھ کر کہتے تھے کہ کاش ہم بھی مسلمان پیدا ہوتے. ارے دوست بزرگو، ایسے ماحول میں تم نے اپنی زندگی نہیں بنائی. تو بس میرے دوست بزرگو، الحمدللہ ارادہ کریں انشاءاللہ اب جو بقیہ دن ہیں انشاءاللہ پوری پابندی کے ساتھ گزاریں گے نا. اور ایک بات یہ ہے الحمدللہ کہ تیسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور ہمارے بھی 3 عشرے ہمیں بنا لی. ایک عشرہ عبادت کا، دوسرا عشرہ شاپنگ کا، تیسرا عشرہ بریانی خشک پلاؤں کا.
ماشاء اللہ اب شاپنگ کے واسطے ہماری ماں بہنیں نکلتی ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اسلام یہ نہیں منع کرتا کہ بتا کہ عید نہ کرو، بہترین کرو، اچھے کرو، لیکن عید اس کا نام نہیں ہے کہ رمضان میں روزے چھوڑ دو، عید اس کا نام نہیں ہے کہ نمازیں قضا کر دو، رمضان جیسے مہینے میں نمازیں قضا کر دو۔ اب ہماری ماں بہنیں اڑوس میں پڑوس میں بات کر لیتی ہیں، بتا کہ جوڑیاں ہیں، سما میں نہیں اٹھتی ماں، مجھے اٹھانا کو روزے کو، کیا قصہ؟ وہ دھوپ میں کہاں ہوتا شیواجی نگر میں کپڑے لینے۔ اب وہ دکانہ والے سیلس مین امی مجھے آج اٹھاؤ نہ، آتی مسلمانہ سرکھانے روزہ تارخ کو لگ جاتا ہے، اللہ کے واسطے آج پورا عید کا چاند بڑا روزہ ختم کر ہو جا تم۔ میرے دوست وہاں سیلس مین روزہ نہیں، اللہ ماشاء اللہ پورے ایسے نہیں، اور یہاں شاپنگ کے لیے ماں بہنیں روزہ نہیں، انہوں 2 جنے جاتی ہیں سو خریدنے، ایک جوڑا خریدنے، 4 جنے کو بلا جاتی ہے، انہوں بہت اچھا سلیکشن کرتی ہیں، وہ خالہ جان بول کو ہی میں اچھا سلیکشن کرتی ہوں، مجھے بھی روزے کو اٹھاؤں گا، ایک جوڑا کپڑے 4 جنے جا رہی، 4 کے بھی روزے نہیں۔ اور وہاں مسجدیں ہیں کیا عورتوں کے واسطے؟ سہولت ہے کیا؟ ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، شام میں آ رہی نمازیں نہیں، یہ عید ہے کیا؟ اس عید سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں؟ من مانی جیسی، جی چاہی جیسی۔ میرے دوست بزرگوں ایسا نہیں ہے کہ بہتر ہے کہ آپ کو وہ کپڑے ملیں گے پہلے بھی تو الحمدللہ کہ 2 منٹ کی بات ہے۔ اب جو کپڑے خریدتے ہیں ہم عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں ضرور خریدیے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے کپڑے مت خریدیے جو فلم ایکٹرز وغیرہ پہنتے ہیں۔ بیٹی بولتی ہے ابا مجھے ایسے کپڑے لا کو دینا، وہ دیکھیں نہیں تمہیں ہیروئن پہنتی نہیں، وہ کپڑے مجھے ہونا، جسم نظر آ رہا ہے، ٹائٹ لباس۔ میرے دوست بزرگوں ایسے لباس خریدنے سے بتائے کہ گریز کرے، پرہیز کرے، جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ مرد حضرات وہ پینٹاں مت خریدے جس سے سجدے میں جاتے ہی بمبئی کلکتہ پورا نظر آتا، اللہ کا واسطہ دیتی۔ میرے دوست بزرگوں بتائے کہ ایسے لباس مت خریدیے، ایسی عید سے اللہ راضی ہو ایسے لباس خریدیے۔ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کا فیشن تم اختیار کرو گے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ میرے دوستوں یہ تو غیر ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ہمارا تو لباس وہ محمدانہ لباس، محمدن۔ میرے دوستوں دنیا کے سب سے نمبر 1 ہیرو، خوبصورت انسان اور نمبر 1 ہیرو، دنیا کا کوئی ہیرو نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑھ کر کوئی ہیرو ہے؟ اور ہیرو کو لباس پہنانے والا کون ہے؟ سلیکشن کرنے والا کون؟ میرے دوست بزرگوں 100 جنے سوٹاں پہن کر رہتی شادی میں، ایک جنے امامہ بن کو سفید لباس پہنے رہے تو نوشو کون کو بولے تو اے نو سب ختم کے نوشو رہے ختم ہوئی نوشو انہوں جی کیا بات کرنی جی، انہوں 15,000 کا سوٹ پہنی سو انہوں نوشو نہیں گے، نہیں انہوں 20,000 کا 50,000 کا سوٹ پہنے تو بھی ایک بچے کو پوچھے تو ابا انوش نوشو انہوں امامہ بندی نو۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ نوشو بن کرو، کیا سنت لباس پہنو، ہمیشہ نوشو بن کرو، خالی جمعہ کو نہیں، خالی رمضان کو نہیں، خالی نکاح کے وقت نہیں، پرماننٹ نوشو بن کر رہو۔ میرے دوستو بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہیرو نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بتا کہ بہترین سلیکشن والا لباس وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، وہ لباس جس میں خدا کا خوف ہو، وہ لباس جو دیکھ کر لوگ محبت کرے، وہ
وہ لباس جس کو دیکھ کر اللہ اس کے فرشتے محبت کرے، وہ لباس، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس۔ انشاءاللہ آئیں گے نا، انشاءاللہ سفید لباس، سنت لباس میرے دوستوں بزرگوں پہن کے عید میں آئیں گے، الحمدللہ بتائیں کہ آسمان سفید، زمین سفید، اللہ کے بندے سفید ہی سفید، ماشاءاللہ میرے دوستوں کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں برائے مہربانی ایسے لباس خریدنے سے حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا کہ پوری قدردانی کے ساتھ بتا کہ جو ہے پوری اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے پورا